مولا 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 اللهم اجل ولیک الفرج دعائے فرج ہو علیزہ میرا امام زمانہ سے باتیں کروں دعائے فرج ہو علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم، میں سیدہ سبوئی امیر کربلا معلیٰ سے ایک مرتبہ پھر ماہ شعبان کی فضیلت کے لحاظ سے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ ماہ شعبان کے ایام چل رہے ہیں، ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں اور آج شب جمعہ ہے، آخری شب جمعہ 27 شعبان کی رات ہے، اور 27 شعبان کی جو یہ رات ہے یہ گڑ گڑانے کی رات ہے، ایک شب جمعہ کی جس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ویسے ہی شب جمعہ کو ایک نسبت حاصل ہے، گڑ گڑانے کی، دعا کرنے کی، استغفار کی رات کہا گیا، اور زیادہ تر دعا کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام اجل اللہ فرج شریف کی ظہور کی دعا کے لیے کہا گیا ہے، اور بہت زیادہ گڑ گڑانے کے لیے کہا گیا کہ یہ گڑ گڑانے والوں کی رات ہے۔ اور چونکہ ماہ شعبان اختتام پذیر ہونے والا ہے اور اس میں جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اعمال اب ماہ شعبان کی نسبت کے حوالے سے اب ختم اختتام کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم اب ماہ رمضان میں ہم جو ہے قدم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ جو ماہ شعبان کی آخری شب جمعہ ہے، اس میں جو کچھ بھی ہم اذکار پڑھ رہے ہیں اس میں اتنی شدت ہو، ہمارے اتنی شدت ہو کہ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے جس طرح سے محمد و آل محمد چاہتے ہیں کہ ہم اس ماہ میں وہ مغفرت حاصل کر سکیں۔ کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ ان ایام میں جو آخری ایام ہیں بالخصوص خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ اپنے تمام کاموں کو ترک کر کے متوجہ ہو جاؤ اس 27 شعبان سے لے کر آخری دن تک کے لیے، اور انہی دنوں میں زیادہ تر تاکید روزہ رکھنے کی بھی کی گئی ہے، زیادہ تر تاکید استغفار پڑھنے کی گئی ہے، زیادہ تر ان اعمال کو شدت قرب کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں تاکید کی گئی ہے، تاکہ جب ہم اپنے ماہ رمضان میں قدم رکھیں، یعنی جو مومنوں کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، امت کے لیے جناب رسول خدا کی امت سے مخصوص جس مہینے کو کیا گیا، جب ہم اس مہینے میں قدم رکھیں، ہمارا پہلا قدم ہی اتنا زیادہ بابرکت ہو، اتنا زیادہ پاک و پاکیزہ ہو ہمارا وہ قدم کہ پروردگار عالم ہماری اس ماہ رمضان میں کی جانے والی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کیونکہ یہ ماہ جو میں نے جس طرح کی اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے کے درمیان گفتگو کی تھی کہ یہ جو ماہ رجب اور ماہ شعبان ہے ہمارے درمیان، جب یہ آتا ہے تو ہمیں ایک طریقے سے تیاری کا موقع دیا جاتا ہے، ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس طرح سے پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس طرح سے ہماری تربیت کا مہینہ ہے کہ جب ماہ رمضان آئے تو پروردگار عالم کے ہم اتنا قریب ہو چکے ہوں، اتنا قریب ہو چکے ہوں کہ جیسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا روزے دار روزہ کھولنے سے پہلے مجھ سے جو کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی صدا کو سن لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ صدا کو سننے والا پروردگار ہماری صداؤں کو سنے، اور انسان صدا اسی کو لگاتا ہے جسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے پکارنا، کہ پکار کر میں اس طرح سے پکاروں کہ وہ پکار سننے والا میری طرف متوجہ ہو جائے، اور پھر جب پکارتا ہے تو اس کے قریب چلا جاتا ہے کہ اگر اس نے میری بات کو اب تک نہ سنا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ بالکل یہی اسی طریقے سے اس ماہ شعبان میں اور ماہ رجب میں ہم یہ اعمال کر رہے ہیں، کیونکہ قرب الہی ہمیں جو حاصل ہوتا ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کو ترک کر دیں،
جب ہم اس کے بتائے ہوئے ہر حکم پر، ہر امر پر عمل کرتے ہوئے، اس کے امر پر قائم رہتے ہوئے، صراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے، اسی کے راستے کو قائم کرتے ہوئے، اس کے رسی کو تھامتے ہوئے اس کے قرب کو پا لیا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ماہ شعبان کا آخری شب جمعہ ہے اور اس میں بہت سے اذکار ہم کر رہے ہیں، بہت سی دعائیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، برائے حاجت اعمال ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں کیے جاتے ہیں، ماہ شعبان کی آج کی اس آخری شب جمعہ میں کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری عمل ہمارے لیے، سب سے زیادہ ضروری عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے جو امر علماء ہمارے درمیان بتاتے ہیں، ہمیں علماء اکرام ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس شب جمعہ میں جو آخری شب جمعہ ہے، اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کی جائے، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اس میں ہر دعا کے بعد پکارا جائے اپنے وقت کے امام کو، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ انسان کی سب سے زیادہ ضروری تڑپ کیا ہونی چاہیے؟ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہونا اس کی سب سے بڑی ضرورت اور کامیابی ہونی چاہیے، اور یہی مومن کی نشانی ہے۔ یعنی مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 نشانیاں بتا رہے ہیں، مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ اس میں ایک تو عقل ہوتی ہے، دوسرا اس میں صبر و استقامت ہوتی ہے، اور تیسرا پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے امام کا قرب حاصل کرنے کی تڑپ ہوا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہم اپنی حاجتوں کو مانگنے کے لیے خدا کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور پروردگار سے ہم مانگتے ہیں اپنی حاجتیں کہ ہمیں فلاں چیز مل جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں اولاد مل جائے، ہمیں مال و زر مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں شفا مل جائے، جو چیز بھی ہم مانگتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور ان کے پاس جاتے اس کے تمام وسیلوں سے قرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ کربلا کی سرزمین کے جس کو پروردگار عالم نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے کہ یہ میرا حرم ہے، یہ میرا گھر ہے، اور یہاں جو کوئی بھی زیارت امام حسین کے لیے آئے گا میں اس کی یقیناً دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ سرزمین خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے۔ جب ہم یہاں ہوتے ہیں، یہاں آتے ہیں، لوگ تو تڑپ کر اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں۔ کیوں اس ماہ شعبان کے آخری شب جمعے کو کہا گیا کہ اپنے امام کے ظہور کی دعا مانگو، اللہم عجل لولیک الفرج؟ اس لیے کہ انسان کی سب سے اہم چیز، سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین حاجت اس کے وقت کے امام کا ظہور ہے، اور غریب ہے وہ مومن، مظلوم ہے وہ مومن کہ جو اپنے امام کے ہوتے ہوئے امام سے محروم رہے۔ کتنا غریب ہے وہ مومن کہ جس کا امام موجود ہو لیکن وہ اپنے امام کو نہ دیکھ سکے، ان سے فیض یاب نہ ہو سکے، ان سے اپنی حاجتوں کو، اپنی جھولیوں کو نہ بھر سکے۔ کیسا مظلوم ہے وہ مومن؟ یعنی جس مومن کو کہا گیا کہ تم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی اگر دعا کر رہے ہو تو تمہاری، یعنی مومن کی ہر دعا کو وہ پروردگار عالم قبول کر رہا ہے، تو اپنے وقت کے امام کی ظہور کی جو دعا کر رہا ہوگا اسے قبول کیوں نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ پروردگار اسے ضرور قبول کرے گا۔ تو آج کی شب جو بھی دعا مانگے، ہر دعا کے بعد یا ہر دعا سے پہلے فقط ایک دعا مانگے، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اے پروردگار ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما دے، تاکہ ہم مظلوموں کی آواز، ہم مظلوم ان سے گڑگڑا سکیں، ان سے اپنی حاجتوں کو طلب کر سکیں، ان کی رحمتوں کے ان سے فیض یاب ہو سکیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، مہدی سے تم غیبت کے دور میں بھی کس طرح سے فیض یاب ہو سکتے ہو۔ ایک صحابی نے سوال کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پوچھا کہ ہم اپنے امام سے، جب جو آخری وقت کے لوگ ہوں گے، جو آخری وقت کے مومن ہوں گے، وہ غیبت کے وقت میں امام مہدی سے کس طرح سے فیض یاب ہوں گے جبکہ وہ پردہ غیبت میں ہوں گے؟ تو جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کے، اس دور کے مومن، وہ جو اپنے امام کے ظہور کی دعا مانگ رہے ہیں، وہ جو اپنے امام کے سے تڑپ کر ملنے کی دعا مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اپنے امام کے لیے، وہ اس طرح سے فیض یاب حاصل کریں گے کہ جس طرح سے بادلوں میں چھپے ہوئے سورج سے لوگ فیض یاب ہوا کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. یعنی بادلوں کے پیچھے بھی اگر سورج چھپ جائے تو اس کے کرم سے اس کی جتنی بھی فیض ہوتی ہے، جتنا بھی اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، وہ بادل کے پیچھے چھپ جانے کے باوجود بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے وقت کے امام کا وجود ہے، جو چاہے غیبت میں ہو لیکن ان کے لیے خاص کرم نوازی ہوا کرتی ہے، جو اپنے وقت کے امام کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور انہیں پکار رہے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج. کتنے جب ہمارے وقت کا امام یعنی غیبت میں گئے ہیں تو لوگوں کی تڑپ کا عالم کیا تھا، کیوں اتنا تڑپ رہے تھے اپنے امام سے ملاقات کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے پہلے والے امام کا دور دیکھ چکے تھے، جان چکے تھے. لوگ اتنے، آپ نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا اور بہت سے علماء سے تذکرہ سنا ہوگا کہ لوگ کس طرح سے تڑپ کر امام سے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم سے کہ ہمیں ہمارے وقت کے امام کا ظہور دکھا دے، ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکیں، ان سے ملاقات کر سکیں. اور بہت سے علماء نے اتنے طویل اعمال کیے ہیں، مسجد سہلا میں اعمال ہوئے ہیں، مسجد جمکران میں اعمال کیے ہیں، 40 دن کے چلے کاٹے گئے ہیں کہ کوئی ایک جھلک ہمیں دکھا دیں ہمارے وقت کا امام. ہمارا وقت کا امام جب آئے گا نا تو ہمارے لیے کیا کچھ لے کر آئے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ظہور کی نشانیوں میں سے ایک جو سب سے اعلیٰ ترین نشانی بتائی ہے، جو سب سے قریب ترین نشانی بتائی جاتی ہے، علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں، میزان الحکمت سے آپ کے درمیان میں یہ روایت پیش کر رہی ہوں کہ ظہور کی سب سے اہم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب انسان کی تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی، جب انسان ہر جگہ سے مایوس ہو جائے گا، جب انسان کے پاس تمام تر نعمتیں ہونے کے بعد ان سے فیض یاب نہیں ہو سکے گا، ان نعمتوں سے اکتا جائے گا، ان نعمتوں سے بیزار ہو جائے گا، اس وقت امام کا ظہور ہوگا. اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہیں اتنی ہی زیادہ شکوہ بھی ہے. یعنی ہر نعمت ہونے کے باوجود انسان صرف کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جیسے کسی چیز کی کمی ہے، جیسے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان ہر چیز سے محروم نظر آ رہا ہے. کوئی صحت کے معاملے میں محروم نظر آ رہا ہے، کوئی دولت کے معاملے میں، کوئی اولاد کے معاملے میں، کوئی اور کسی صورتوں کے معاملے میں، کوئی روزگار کے معاملے میں. انسان ہر طرف سے بالکل جب مایوس ہو جائے گا، اور یہ قریب ترین دور ہے، قریب ترین دور ہے. اور جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا اور ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ جب غیبت کا ظہور کا وقت قریب آنے لگے اور تم ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ تو 2 دعائیں خصوصی طور پر کیا کرو. ایک دعا جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے آخری دور کے لیے، وہ کون سی دعا ہے کہ جس کے لیے ہم راتوں کو نماز شب میں اور فجر میں اور مغرب کے وقت کے جن وقتوں میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو زیادہ مستجاب کرتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے، ان وقتوں میں تاکید فرمائی کے پڑھو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یعنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، جہاں لغزشیں آ جائیں گی، جہاں بے روی پھیل جائے گی، جہاں ایمان ہمارا خطرے میں پڑ جائے گا، بس ہمیں حکم دیا گیا کہ ظہور کے قریب ترین دور کے لوگوں کو یہ تاکید کی گئی کہ یہ دعا کرے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو جائے، ہم اپنے ایمان پر اپنا خاتمہ کریں، ہم اپنے امام سے تڑپ کے معاملے میں اپنی زندگی کو ختم کر دیں، ہم اتنا تڑپیں اپنے امام کے لیے، اتنے بیتاب رہیں کہ بالآخر ظہور کے وقت پروردگار عالم ہمیں زندگی دے اور ہمیں دکھائے کہ ہمارے وقت کا امام کے ظہور کا دور کیا دور ہے. لوگ بہت تڑپا کرتے تھے امام کی، جس وقت امام کی غیبت ہوئی ہے لوگوں نے بہت زیادہ تڑپ کر دعائیں مانگی ہیں. ایک مختصر کرتے ہوئے ایک قصہ آپ کے درمیان ضرور بیان کروں گی، ایسا کہ جن لوگوں نے بہت منتیں مانی ہیں، بہت دعائیں کی ہیں، اور علماء اکرام نے اس واقعے کو خصوصیت کے ساتھ ہمارے سامنے بیان بھی کیا ہے، بہت دفعہ آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ ہم کس طرح کی معرفت رکھ رہے ہیں اپنے امام کی. ہم تڑپتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، کیا زبان سے فقط یہ کہہ دینا کافی ہے اللہم عجل ولیک الفرج؟ کیا زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، ہمیں یقین بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہمارا امام ہمارے سامنے آئے، ہماری معرفت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں،
ہم جان سکیں کہ یہ جو سامنے ہمارے کھڑا ہے یہ ہمارے وقت کا امام ہے، ہم اس کے قدموں میں گر جائیں، اس سے گڑ گڑا کر اپنی معافیاں مانگیں کہ ہم آپ سے دور رہے، امام آپ ہم سے دور نہیں ہیں۔ میرا امام ارشاد فرماتا ہے، میرے وقت کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بالکل اپنی دور کی امت کے لیے بالکل ایسے ہی ہوں کہ جس طرح سے آسمان پر چمکتا ہوا سورج ہے، اور میں آسمان والوں کے لیے بالکل ویسے ہی ہوں کہ جس طرح سے آسمان والوں کے لیے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا وقت کا امام ہمیں ظلمتوں سے دور کرنے کے لیے آئے، ظلمتوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جلد سے جلد ظہور فرمائے، ہماری دعا ہے، اور ہر وقت دعا، اٹھتے بیٹھتے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دوسری دعا ہے جو آخری دور کے انسانوں کے لیے، آخری دور کے مومن کے لیے خصوصی طور پر بیان فرمائی ہے، بیان کی گئی ہے۔ ہمارے علماء اکرام نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ تر دعا کرو، اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگار اپنے اس ولی کا دیدار نصیب کر دے، اس کا ظہور فرما دے، جو غیبت کے پردوں میں بیٹھا ہوا اپنے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، جو خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے انتظار کر رہا ہے، جو مظلوموں کو ان کا حق دلوانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کے درمیان بہت مختصر کر کے پیش کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ تھے، کچھ جو امام کے ظہور کے، امام کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انہیں پتا چلا، انہیں معلوم ہوا کہ اگر منی کے مقام پر ایک عمل کو کیا جائے، دعائے عرفہ کو پڑھ کر دعا کی جائے چند دن کے لیے، کہیں روایات میں 3 دن ملتے ہیں، کہیں 7 دن ملتے ہیں، اور کہیں 40 دن کا عمل بھی بتایا جاتا ہے کہ دعائے عرفہ کو اگر عرفات کے میدان میں پڑھا جائے یا منی میں پڑھا جائے تو پھر امام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ بس ان تینوں جو 3 اشخاص تھے وہ گئے اور انہوں نے اس عمل کو کیا، تڑپ کر کیا کہ اس حج پر جب ہم جائیں تو ہمیں ہمارے امام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ بس جب حج سے فارغ ہوئے، اس اعمال سے بھی فارغ ہوئے، اور پھر ایک مرتبہ سے وہ جب واپسی کا ارادہ کیا، انہوں نے سامان باندھا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلنے لگے ہیں، منی کے میدان سے جب آنے لگے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر آیا ہے۔ ایک فقیر آ کر ان کے آگے ایک جھولی پھیلاتا ہے، لیکن وہ اتنا الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے جانا ہی نہیں کہ کوئی ہمارے آگے جھولی پھیلائے کھڑا ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ اس شخص نے باتیں کرتے ہوئے کہ ہم نے اتنے اعمال کیے، وہ رو رہے تھے کہ اس حد پر بھی ہم اپنے امام کا دیدار نہیں کر سکے، ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ سکے۔ اس فقیر کو ایک مرتبہ کہہ دیا کہ بھائی اس وقت جاؤ، اس وقت ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ بس چلے گئے، اپنی الجھن میں الجھے ہوئے تھے، وہ چلا گیا۔ فقیر کچھ فاصلے سے گیا تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بہت جوان شخص ہے، بہت خوبصورت شخص ہے، اور اتنا مالدار معلوم ہوتا ہے لباس سے، اپنے پہناوے سے، اپنے جو نالین پہنی ہوئی ہے وہ بھی سونے کی ہیں، سونوں کے تار سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، ایک قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، اتنا دیکھنے سے اتنا نور ساطع ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی عالم بادشاہت سے اتر کر آ گیا، کوئی عالم ملکوتیت سے اتر کر ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا محو ہوئے کہ انہوں نے وہ دیکھا کہ جب فقیر نے ان کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا، جب اپنی جھولی کو ایک مرتبہ پھیلایا اس فقیر نے، تو وہ جو شخص، وہ جوان شخصیت جو اس فقیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے زمین سے ایک مٹھی خاک کو اٹھایا اور اس خاک کو اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ جو ہی اس فقیر کی جھولی میں اس خاک کا جانا تھا، وہ فقیر ایک مرتبہ اپنی جھولی کو سمیٹتے ہوئے شکر الحمدللہ کہتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چومتے ہوئے ان کے قدم کو ایک مرتبہ سجدے میں گر گیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا، اور اس سمیٹی ہوئی جھولی کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ان تمام اشخاص نے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ وہ جو جوان شخص ہے وہ ایک مرتبہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا امیر کبیر شخص ہے، اتنا بلند مرتبہ نظر آتا تھا، اتنی بزرگی والا شخص یہ جوان نظر آتا تھا، اتنا نور اس کے چہرے سے ساطع ہوتا تھا کہ امیر ترین شخص لگ رہا تھا۔ اور جب اس کی جھولی میں اس نے خاک ڈالی، بجائے اس کے کہ یہ ناراض ہوتا کہ یہ میری جھولی میں کیا ڈال دیا ہے، بس دوڑے اس سے پوچھنے کے لیے کہ تو اتنا خوش کیا ہوتا ہے، سب تیری جھولی میں کیا ڈال دیا، خاک کی مٹھی تو ڈالی ہے۔ بس ایک مرتبہ اس نے روتے ہوئے آنسو اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس سے کہا کہ تم نے پہچانا نہیں،
تم نے جانا نہیں جن کے لیے تم 40 دن سے تڑپ رہے تھے، اتنے عرصے سے جن کی ملاقات کے لیے تم تڑپ رہے تھے، یہی تو میرے وقت کا امام تھا۔ اور تم نے وہ اٹھائی ہوئی خاک کو دیکھا، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ہاتھ جو یہ خاک اٹھا رہا ہے وہ کیسا ہاتھ ہے۔ اس نے اپنی جھولی کو پھیلا کر دکھایا تو زر و جواہر سے بھری ہوئی اس کی جھولی تھی۔ یہ ہے میرا وقت کا امام جو مٹی کو بھی سونا بنا دے گا، جو غریبوں کو بھی امیر بنا دے گا۔ اور علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا، جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا، اس وقت کوئی غریب نہیں ہوگا، سب امیر ہوں گے۔ لوگ صدقہ لیے گھوم رہے ہوں گے اور کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسا وہ دور ہوگا جب میرے وقت کے امام کا ظہور ہوگا۔ اب چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور شعبان کی یہ آخری تاریخ ہے، اس میں سب سے زیادہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرنی ہے، کیونکہ جب اس ماہ رمضان میں لیلۃ القدر آئے گا، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، زندگیاں بڑھتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، اس میں ہر طرح کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ تو جب لیلۃ القدر آئے اور ہم خدا کے سامنے پہنچے اتنے گناہوں سے پاک ہوں کہ لیلۃ القدر کے جب ہم اعمال کریں، اس میں جب ہم دعائیں کریں، جب ہمارا مقدر لکھا جائے تو ہمارے مقدر میں ہمارے وقت کے امام کا ظہور لکھ دیا جائے، ہماری ان آنکھوں کو ہمارے وقت کے امام کا ظہور نظر آئے۔ بس اسی دعا کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں کہ آج کی شب جمعہ پروردگار اور آنے والے دن جمعے کے دن میں جو بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں، ان دعاؤں میں تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ہم اپنی ہر حاجت کو بھول جائیں، ہم صرف اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کریں، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کو دیکھتے ہوئے اپنی مومنوں کی قربت کو دور کر دیں۔ یہ مومنوں کی غربت ہے، یہ مومنوں کی مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے مومن کی کہ وہ اپنے امام کے ہوتے ہوئے محروم ہو۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے جلد سے جلد ظہور فرما دے، جلد سے جلد، اور ہمیں ان ایام میں توفیق عطا فرما کہ ہم یہ تمام اعمال، ہمارے تمام اعمال جب ہمارے وقت کے امام کے سامنے جائیں تو میرا وقت کا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر شرمندہ نہ ہو، بلکہ ہمارے لیے ہم سے خوش اور راضی ہو جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔ میرا امام زمانہ سے باتیں کروں، دعائے فرج ہو علیزہ میرا امام زمانہ سے باتیں کروں، دکھا کر میں زخم دل غم زدہ امام زمانہ سے